مکالمہ کہاں ہوا؟ یہ مکالمہ معراج کی رات اللہ رب العالمین سے ہوا کہ میں ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں، تمام جو ہے قولی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات، تمام بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین آپ کے لیے ہے۔ والطیبات، تمام جو ہے مالی عبادتیں آپ کے لیے ہے۔ یہ تحفہ پیش کیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا، سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ حضور نے پیش کیا، کن تحفہ اللہ نے پیش کیا، آپ پر سلامتی بھی ہو اور آپ پر برکتیں بھی ہو اور آپ پر رحمتیں بھی ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا اس معراج کے موقع پر بھی بلندیوں کا سفر ہے، آسمانی سفر ہے، لیکن اپنی امتی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا نہیں، بلکہ آپ نے کہا میری امت کہاں جائے گی؟ پھر جواب آیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صرف آپ پر سلامتی نہیں بلکہ آپ کے امتی پر بھی سلامتی ہو، آپ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ جس نبی نے ہمیں عرش کے موقع پر بھی یاد کیا ہو، آج امت سوچ لے، سمجھ لے، ہم نے اس نبی کے نام پر کتنا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنا نبی کی بات مان رہے ہیں۔ وہ سن لے، سمجھ لے، تمہارا نبی تو عرش پر بھی جا کر کے ہمیں اور آپ کو بھلا نہیں، اور ہم اس دنیاوی زندگی میں عیش میں آ کر کے، مستی میں آ کر کے، جوانی کے عمر میں ہو، بڑھاپے کے عمر میں ہو، ہم نے عیاشیاں کرنے شروع کر دی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ بھی درود پاک کا اہتمام نہیں کیا۔ 60 سال زندگی گزر گئی ہے، 65 سال کی زندگی ہو گئی ہے، لاٹھی لے کر کے چل رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہم نے درود پاک نہیں پڑھا، ہم نے ایک مرتبہ بھی سلام پیش نہیں کیا، ہم نے ایک مرتبہ بھی درود پاک کا اہتمام کر لیتے۔ ایک کاش کی زندگی بدل جاتی۔ ہم نے کیا کیا اپنے آقا کے لیے؟ ہم نے کیا کیا اپنے محسن کے لیے جس نے ہمیں عرش پر بھی یاد کیا ہو؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم عزیز و بزرگوں، رجب المرجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ رجب کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ یہ دعا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مانگا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بھی ہوا۔ سفر معراج یہ وہ سفر ہے کہ مختصر سے وقت میں ایک لمبا سفر کو طے کیا گیا ہے۔ چونکہ اسی مہینے میں یہ واقعہ، یہ معجزہ بھی پیش آیا، واقعہ معراج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازے گئے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا عقل کام نہ کرے، انسان کے بس میں وہ چیز نہ ہو۔ اگر عام انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی کے ذات سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، چونکہ اس زمانے میں میدان اور کھلی جگہ ہوا کرتی تھی، تو آپ اشارہ کرتے تھے درختوں کو، پتوں کو، جھاڑیوں کو، تو وہ سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آ کر کے لگ جایا کرتی تھی، اور آپ قضائے حاجت فرما کر حکم دیتے تھے تو وہ تمام جھاڑیاں اپنی اپنی جگہ چلی جاتی تھی، وہ درخت اپنے اپنے جگہ پر چلے جاتے تھے۔ تو یہ اگر ہم اور آپ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ نبی کی ذات تھی، نبی کا معجزہ تھا کہ نبی نے حکم دیا تو ہر ایک نے آ کر کے لبیک کہتے ہوئے باتوں کو مانا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح حدیث کے اندر کتابوں میں موجود ہے۔ تو پتھر کا سلام کرنا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ حضور نے اشارہ کیا اور آپ کے اشارے سے جو ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے سفر معراج کا جو سفر ہے یہ بھی معجزہ ہے۔ اس کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی مکہ سے فلسطین تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے ہیں۔ اس واقعہ کو سفر معراج کہتے ہیں۔ اس درمیان بہت ساری چیزیں پیش آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی چچا زاد بہن تھی، آپ ان کے گھر تشریف فرما تھے، یکایک چھت پھٹی، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے چھت کے ذریعے سے آپ اندر گئے، دیکھا کہ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل نے حضور اقدس کو اٹھا کر کے حدیم کعبہ تک لے گئے، وہاں اللہ کے نبی پھر دوبارہ سو گئے۔ حدیم کعبہ اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ بھی کعبہ کے اندر شامل ہے، لیکن ایک چھت والا حصہ ہے،
کہ پورا گھرا ہوا ہے، اور ایک چھت والا حصہ نہیں، یعنی وہ کھلی ہوئی جگہ ہے، وہ گھری ہوئی نہیں ہے، اسے حدیم کعبہ کہتے ہیں، لیکن دونوں کے دونوں اسی کے اندر کعبہ کے اندر آتا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، بس فرق صرف یہ ہے ایک گھرا ہوا ہے اور ایک گھرا ہوا نہیں ہے۔ حدیم کعبہ میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حضرت جبرائیل نے آپ کو بیدار کیا، آپ کو اٹھایا حدیم کعبہ سے اٹھا کر کے آپ کو بیر زمزم کے پاس لے گئے۔ بیر زمزم یعنی جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا، شک کیا گیا، پھر جو ہے آپ کے قلب کو سونے کے جنت کے سونے کے دشت میں اس دل کو رکھ کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر علم و حکمت سے بھر کر کے دل کو اس کے اندر جو ہے پیک کر دیا گیا، سل دیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ براق وہاں سے آپ بیت المقدس مسجد اقصی کے طرف لے جائے گئے بذریعہ براق کے ذریعے سے۔ براق ایک جو ہے جانور ہے، ایک قسم کا جانور، اس پر آپ بیٹھ کر کے لگام کو حضرت جبرائیل تھامے ہوئے تھے، آپ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اس کے ذریعے سے بیت المقدس کا سفر فرمایا۔ اس درمیان آپ نے 5 جگہ براق سے اترے ہیں۔ کتنی جگہ؟ 5 جگہ آپ نے براق سے اتر کر کے 5 جگہوں پر آپ نے نفل نماز پڑھی ہے، 2 رکعت، 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ یہ سفر لمبا سفر ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب سفر کے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، اور آپ نے 5 مقامات سے اتر کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ میں آپ کو اشارہ کرتے ہوئے چلوں اور یہ بات بتاتے ہوئے چلوں کہ ہماری شریعت میں 1 رکعت نہیں ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو 1 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت تراویح اور 1 رکعت وتر پڑھ کر کے چل دیتے ہیں۔ تو ان سے گزارش یہ ہے، شریعت میں 1 رکعت نماز نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز ہے۔ آپ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ براق جو سفر کرایا جا رہا ہے، آپ 5 جگہ اترے ہیں، ہر جگہ پر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر لمبا سفر بھی ہو پھر بھی 2 رکعت سے کم نماز شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے مسجد اقصی جہاں فلسطین کے اندر ہے، جس پر لڑائی چل رہی ہے، اس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں جمع تھے، آپ نے تمام انبیاء کو وہاں امامت کرائی ہے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام۔ اسی مسجد اقصی میں آپ نے تمام پیغمبر کو امامت کرائی ہے، تمام پیغمبر پیچھے مقتدی بنے ہیں، آپ امام بنے ہیں، اور آپ نے نمازیں پڑھائی ہے۔ علمی بات بھی آپ کے حوالے کرتے چل جاؤں تاکہ آپ کو یہ بات بھی مسائل بھی سامنے آتے جائیں کہ مسجد اقصی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے، پیچھے مقتدی انبیاء ہیں، نمازیں تو 3 طریقے سے ہیں۔ ایک نماز وہ ہوتی ہے یعنی امتی ہو، مقتدی بھی امتی ہو، جیسے کہ ہم لوگ کی نمازیں ہیں، امام بھی امتی ہے، آپ مقتدی بھی امتی ہیں۔ ایک نماز یہ ہے کہ امام تو امام الانبیاء ہو یعنی نبی ہو، لیکن مقتدی کون ہو؟ مقتدی کو امتی ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات گرامی ہے۔ نبی کون ہے؟ نبی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں اور مقتدی صحابہ بنے ہیں۔ یہاں نبی امام ہے اور مقتدی کون ہے؟ صحابہ ہے، امتی ہے۔ تیسری نماز یہ ہے کہ امام بھی نبی اور امتی بھی نبی۔ یہ نماز کون سی ہے؟ جو مسجد اقصی بیت المقدس میں جو نمازیں ہوئی ہے،
یہ اعلیٰ قسم کی نماز ہے۔ اس نماز کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے، تمام انبیاء پیچھے رہے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ تمام انبیاء تو اپنے اپنے قبروں میں ہیں، تو پھر وہاں کس طریقے سے موجود ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے قبروں سے اٹھا کر کے وہاں تک پہنچا دے، اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء جو نمازیں پڑھی ہے وہ جسم کے ساتھ پڑھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح وہاں گئے تھے، باقی جسم قبر میں تھا۔ ایسا نہیں ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب امام ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھے ہوں گے، الحمد شریف بھی پڑھے ہوں گے۔ پیچھے جتنے بھی پیغمبر تھے، انبیاء تھے، کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، الحمد شریف نہیں پڑھی۔ بتائیے کیا ان پیغمبروں کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ان پیغمبروں کی نماز ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی نبی نے سورہ فاتحہ پیچھے نہیں پڑھی، صرف امام الانبیاء نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ کیوں پیچھے بقیہ نبیوں نے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ تورات انہیں ملی ہے، سورہ فاتحہ کسی کو نہیں ملا۔ تمام کو جو ہے زبور ملی ہے، انجیل ملی ہے، صحیفے ملے ہیں، تمام کتابیں ملے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ صرف اس امت محمدیہ کی خاصہ ہے۔ معلوم یہ ہوا پیچھے جتنے بھی انبیاء تھے کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آج یہ کہتے ہیں اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ حکم ہم پر بعد میں لگائیے گا، پہلے نبیوں پر آپ یہ فتویٰ لگائیے ان لوگوں کی نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی، ذرا جرأت سے کام لیجیے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، الحمد شریف پڑھے گا، ذرا سوچ کر کے یہ فیصلہ کر لینا۔ یہ میں کسی پر کم سے نہیں کر رہا ہوں، یہ مسائل بتاتے ہوئے ہم جا رہے ہیں کہ سفر معراج کے اندر جب نبیوں کی جو امامت کرائی جا رہی ہے، امام الانبیاء امام بنے ہیں، تمام نبیوں جو ہے وہ مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ وہاں نماز ہو جاتی ہے، نماز کے بعد وہاں براہ راست سیڑھی کے ذریعے سے آپ کو عرش پر لے جایا گیا، سفر معراج کے لیے عرش پر لے جایا گیا۔ آسمان کا آپ نے سیر کرائی گئی ہے آپ کی ذات کو۔ پہلے آسمان میں آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات کس پیغمبر سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ دوسرے آسمان میں آپ کی ملاقات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تیسرے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ساتوں آسمان میں ساتوں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس طریقے سے آپ نے جنت سے ہجرت کر کے آسمان سے ہجرت کر کے دنیا میں آئے ہیں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جائیں گے۔ دوسرے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے یہودیوں نے آپ پر الزام لگایا، آپ کے بارے میں غلط باتیں کی ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے پر تھے۔ اس اشارہ اس بات پر ہے اے محمد عربی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ بھی مشرکین مکہ بھی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے قتل کرنا چاہیں گے، لیکن میں آپ کو بچا لوں گا۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا ہے، لیکن انہوں نے آخر میں معاف کر دیا تھا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قبیلے والے، آپ کے برادری والے آپ کو ستائیں گے، آپ کو ماریں گے، لیکن پھر آپ بھی انہیں معاف کر دیجیے گا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے خط لکھنے کا اگر کسی نے آغاز کیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خط لکھ کر کے آپ جو ہے بادشاہوں تک خط پہنچائیں گے، اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے۔ اور پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت ہارون کو ان کے بھائی حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کوہ طور کتاب لانے کے لیے، لیکن ان ظالموں نے مشرق کو معبود بنا لیا اور اس کے ظلم میں وہ تمام کے تمام قتل کیے گئے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ظالم مارنے کے ڈر پہ ہوں گے، آپ کو محفوظ رکھوں گا، وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ جو ہے بدر کے میدان میں تمام کے تمام مارے گئے۔ اور چھٹے آسمان میں آپ کی ملاقات جو ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کے قوموں نے آپ پر ظلم ستم کیا ہے، آپ کے بعد بھی آپ کے لوگوں آپ پر ظلم کریں گے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ طائف کے میدان میں محمد علیہ وسلم پر کتنا ظلم کیا گیا ہے، آپ کو مارا گیا، ستایا گیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اور ساتویں آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو آپ کے جد امجد ہے۔ یہ ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، یہ دنیا والا بیری نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی شایان شان عجیب و غریب و بیری کے درخت ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں کے بلندی تک آپ کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا سے آپ کو عرش پر کر لے جایا گیا۔ اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ۔ یہ مکالمہ کہاں ہوا؟ یہ مکالمہ معراج کی رات اللہ رب العالمین سے ہوا کہ میں ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں، تمام جو ہے قولی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات، تمام بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین آپ کے لیے ہے۔ والطیبات، تمام جو ہے مالی عبادتیں آپ کے لیے ہے۔ یہ تحفہ پیش کیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اے نبی اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو اور آپ پر سلامتی ہو۔ تین تحفہ حضور نے پیش کیا، تین تحفہ اللہ نے پیش کیا۔ آپ پر سلامتی بھی ہو اور آپ پر برکتیں بھی ہو اور آپ پر رحمتیں بھی ہو، لیکن یاد رکھیے گا اس معراج کے موقع پر بھی بلندیوں کا سفر ہے، آسمانی سفر ہے، لیکن اپنی امتی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا نہیں، بلکہ آپ نے کہا میری امت کہاں جائے گی؟ پھر جواب آیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صرف آپ پر سلامتی نہیں بلکہ آپ کے امتی پر بھی سلامتی ہو، آپ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ جس نبی نے ہمیں عرش کے موقع پر بھی یاد کیا ہو، آج امت سوچ لے، سمجھ لے ہم نے اس نبی کے نام پر کتنا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنا نبی کی بات مان رہے ہیں۔ وہ سن لے
سمجھ لے تمہارا نبی تو عرش پر بھی جا کر کے ہمیں اور آپ کو بھلا نہیں، اور ہم اس دنیاوی زندگی میں عیش میں آ کر کے، مستی میں آ کر کے، جوانی کے عمر میں ہو، بڑھاپے کے عمر میں ہو، ہم نے عیاشیاں کرنے شروع کر دی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ بھی درود پاک کا اہتمام نہیں کیا۔ 60 سال زندگی گزر گئی ہے، 65 سال کی زندگی ہو گئی ہے، لاٹھی لے کر کے چل رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہم نے درود پاک نہیں پڑھا، ہم نے ایک مرتبہ بھی سلام پیش نہیں کیا، ہم نے ایک مرتبہ بھی درود پاک کا اہتمام کر لیتے، ایک کاش کی زندگی بدل جاتی۔ ہم نے کیا کیا اپنے آقا کے لیے، ہم نے کیا کیا اپنے محسن کے لیے، جس نے ہمیں عرش پر بھی یاد کیا ہو۔ اس کے بعد بھی جب مکالمہ ختم ہوا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفہ پیش کیا گیا، کچھ ہدایہ پیش کیا گیا۔ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، آپ کو معلوم ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 50 وقت میں سے کم کرتے کرتے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، اور وہ آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ نے 5 وقت کی نمازیں لے کر کے اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں۔ وہاں جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم میں لوگوں کو دیکھا، عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا۔ وہ سارے جو ہے واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ساری چیزوں کے بعد پھر آپ کو جو ہے آ کر کے اپنے بستر پر آرام فرمانے لگے۔ کفار مکہ نے جب آپ نے صبح کے وقت کہا کہ میں نے عرش پر گیا تھا، مجھے معراج ہوا ہے، میں آسمان کی بلندی تک پہنچا تھا، لیکن کفار مکہ نے اعتراض کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا وقت میں آپ اتنے بڑا سفر کر کے کیسے آ گئے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے جس نے تصدیق کی، کہا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات کہی ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے سب سے پہلے اقرار کیا کہ واقعتاً یہ خبر سچ ہے اور آپ کو معراج کرایا گیا ہے۔ یہ سفر معراج کے چند واقعات تھے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ رجب کے مہینے میں آپ کو یہ عظیم الشان معجزہ ملا ہے۔ ہمیں اور آپ بھی غور فکر کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس مبارک بابرکت مبارک مہینے کے اندر جو ہے ایک مہینے کے بعد پھر ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے کیا کوتاہی کی ہے، کیا کمیاں کی ہے، کیا نیکیاں کر رہے ہیں، کیا برائیاں کر رہے ہیں۔ انسان تصور کر لے، انسان سمجھ لے، ایک دن ہمارا بھی اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب بوڑھا ہو جائیں گے تب ہمیں موت آئے گی، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی نہیں کل سے مسجد آ جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ موت ہے، انسان کو اچانک آ جائے گی، آپ کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ میں اپنے ساتھی کی بات سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ پرسوں کی بات ہے، شہر چترا کے اندر ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، بہت بڑے قابل جید عالم تھے، لیکن انہوں نے ایک سڑک حادثے میں بائک میں تھے، لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور آج بھی ذہن گھوم رہا ہے، وہ نوجوان تھے، عالم دین تھے، مفتی تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا؟ مدرسہ میں 2 گھنٹہ پڑھانے کے بعد وہ ہزاری باغ جا رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ کس نے یہ سمجھا تھا؟ کس نے یہ سوچا تھا میں مدرسے سے پڑھا کر کے جا رہا ہوں، شاید کہ میں آؤں گا یا میری لاش آئے گی؟ انہیں بھی پتا نہیں تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بھی پیغام نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ آپ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن آپ جائیں گے یا آپ کی لاشیں جائے گی، یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے پھر وہ دن دور نہیں ہے، آئیے جلدی آئیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ رب العالمین کی ذات کو منا لیجیے، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیجیے، تمام خرافات کو چھوڑ دیجیے، نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دیجیے، زنا کاری کو چھوڑ دیجیے، جوا سکہ کو چھوڑ دیجیے، تمام قسم کے بیکار کاموں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بنا لیجیے، ورنہ پھر آپ سوائے پچھتانے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔